دل سے نکلی روحانی باتیں، کشف و تصوف کا بہت بڑا نام سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی نئی کتاب جہان فقیر ملی۔ یہ کتاب دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی روحانی گفتگو پر مشتمل ہے۔ کتاب میں جگہ جگہ شاہ صاحب نے اپنے شیخ حضرت پیر سید یعقوب علی شاہ صاحب کی باتیں لکھی ہیں۔ کتاب پڑھنے والوں کو علم ہوگا کہ شاہ صاحب بنیادی طور پر فنا فی شیخ ہیں۔ یہ تصوف کی منزل ہے، لیکن اس منزل کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ داتا صاحب کی کشف المجوب کتاب تو ایسا لگتا ہے جیسے شاہ صاحب نے حفظ کر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں انتقامی ذہن رکھنے والوں پر رزق کے دروازے نہیں کھلتے۔ عاجزی کے انداز کو حضرت علی اجویری نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فرمایا دوسروں کی خدمت اس انداز میں کیجیے کہ خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے آپ سے یہ خدمت لے کر آپ پر احسان کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں داتا صاحب مجلسی آدمی تھے، ظاہری دنیا میں خاص و عام ہر وقت مل سکتا تھا۔ اسی وجہ سے داتا دربار 978 سال سے 24 گھنٹے رش ملے گا، جبکہ حضرت میاں میر ہر کسی کو ہر وقت دستیاب نہیں ہوتے۔ آج دیکھ لیں ان کے مزار پر رش نہیں ملے گا، خاص لوگوں کی آمد ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے بزرگوں نے جیسی زندگی گزاری ویسی ہی قبر کی زندگی میں مصروف ہیں۔ شاہ صاحب روحانیت کے بہت بڑے قائل ہیں، لیکن سب کچھ روحانیت پر انحصار کر لینا اور عملاً کچھ نہ کرنا، اس کے وہ بہت خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رب تسبیحات سے نہیں ملتا، رب کو پانے کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ ہم سب کچھ وظائف سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا 6 ارب کی آبادی پر مشتمل ہے، ہم صرف 22 کروڑ ہیں، باقی 5 ارب 78 کروڑ کی آبادی ہے۔ اتنی کامیاب کیوں ہے؟ ساتھ ہی فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھتے ہی حضرت خواجہ غریب نواز نے قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا تھا تمہارے اس مرید کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہوگی۔ پھر واقعی وقت آیا، بابا فرید اوپر دیکھتے تو آسمانوں کی سیر ہو جاتی۔ وہ روحانی طور پر اس مقام پر فائز تھے کہ بتا سکیں فلاں چیز کہاں ہے، فلاں ستارہ اس وقت کہاں ہے، فلاں آسمان پر اس وقت کیا ہے۔ بس علم کا درجہ وجہ ہے۔ پھر لکھتے ہیں ایک صاحب 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے، قصور میں رہتے تھے۔ ان کے والد کے پاس کوئی نیک آدمی آیا، بچہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر اندر گیا تو بزرگ نے دیکھتے ہی کہا یہ اسی شہر کا ڈپٹی کمشنر بنے گا۔ 36 سال لگے اس دعا کو پورا ہونے میں، وہ بچہ بڑا ہو کر قصور کا ڈپٹی کمشنر بنا۔ شاہ صاحب نے یہ بات درست لکھی ہے کہ جب آپ مرشد کے پاس خاموشی کے ساتھ جائیں گے تو مرشد دیکھے گا مرید کے اندر کہاں کیا خرابی ہے۔ گاڑی جیسے کمپیوٹر پر چیک کی جاتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ آپ خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تصوف کی دنیا زیادہ عقل والے نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ 10 دن وظیفہ پڑھنے کے بعد احسان کے طور پر جتلاتے ہیں کہ پیر صاحب پورے 12 دن ہوئے وظیفہ پڑھتے ہوئے ابھی تک کام نہیں ہوا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے 1970 میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا فرمان سنا، دشمن سے مشورہ دشمن کی دشمنی کو توڑ دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں سے زیادہ خلوص کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت و ارادہ کے ساتھ میری عبادت کر رہا ہے۔ مرشد کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ بھی علم ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ زیادہ تر اولیاء کرام کی بیگمات سخت ہوتی ہیں، ولی جتنا زیادہ خلق خدا کے لیے نرم ہوگا بیگم اسی طرح زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ درد میں ولی کو رکھ کر آزماتا ہے۔ مذاق میں یہ کہتا ہوں یوں تو پھر ہر مرد ہی ولی ہوا۔ کتاب پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوا کہ مجھے بھی جب شاہ صاحب کے پاس جانا ہوا تو علم روحانیت مانگنی ہے، یعنی میرا معمول اپنے شیخ کامل پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب آف علی پور سیداں شریف جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہوئے، ان کے ساتھ بھی میرا یہی معمول رہا کہ جب بھی ان کی زیارت کے لیے جاتا تو سوال دل میں رکھ کر صرف زیارت کرتا تو میرے شیخ کامل جو ہی میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھتے تو ایسے لگتا کہ جو خواہش دل میں رکھ کر آیا تھا وہ اللہ نے پوری کر دی۔ واپسی ہوتی تو کام ہو چکا ہوتا۔ 320 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، ایک صفحہ پر زیادہ تر 27 لائنیں ہیں، یوں 8640 سطروں پر مشتمل کتاب ہے۔ ایک لائن پر 20 الفاظ صفحہ
صفحہ پر 540 حروف ہیں، یعنی ٹوٹل کتاب 1,72,800 الفاظ بنتے ہیں۔ کتاب میں شاہ صاحب نے اپنی نفی ہی کی ہے۔ ان کے نزدیک جب انسان کی روحانیت یعنی علم عطا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھنے لگتا ہے کہ اسے ہر کوئی اپنے سے بڑا لگتا ہے۔ گزشتہ کالم کی وضاحت یہ تھی کہ سید سرفراز شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے بارے میں فرمایا تھا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، پیپلز پارٹی ملکی مفاد کے خلاف نہیں جاتی۔ آخر میں یاد آیا 50 ممالک پر قائم مسلم ہینڈ انٹرنیشنل کے چیئرمین پیر سید لخت حسنین نے ابھی حالیہ دنوں میں دنیا بھر میں 30,000 جانور قربانی کے ذبح کیے، کشمیر پریمیئر کرکٹ میچ کا حصہ بنے، صاف پانی کے سینکڑوں نئے پروجیکٹ لگائے، وزیر آباد میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کالج کا سنگ بنیاد رکھا، 60,000 یتیم لاوارث بچوں اور بچیوں کی کفالت کر رہے ہیں، مسلسل مفت کورونا سپرے کر رہے ہیں، شہر داتا میں رمضان میں 600 افراد کا اوپن کچن منصوبہ چلا چکے ہیں، 7,000 قیدیوں کو کورونا کٹ فراہم کر چکے ہیں، 300 سرکاری اور ذاتی فری اسکول چلا رہے ہیں، جبکہ بہت جلد ایک نئے آئیڈیا پر کام شروع کرنے والے ہیں۔ انہی کاموں کی بدولت صدر پاکستان جناب عارف علوی نے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔